بہو نے سسر کے مرتے ہی ساس سے جائیداد کے نقلی کاغذات بنوائے اور اسے اپنے ہی گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ وہ روزانہ ذلت سہتی اور خاموشی سے ان کے ہر کام کرتی رہی۔ 5 سال بعد جب بیٹے نے الیکشن میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی مہم کے سب سے بڑے جلسے میں تقریر کر رہا تھا، تو اچانک پیچھے لگی بڑی سکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ اس ویڈیو میں موجود بہو اور بیٹے کی آواز سن کر پورے جلسے میں سناٹا چھا گیا اور بیٹا سکتے میں آ گیا، کیونکہ ساجد کی زندگی کی یہ انتہائی ہولناک، دردناک اور عبرتناک کہانی ایک ایسے کربناک موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان کی ساری چالاکیاں، اس کی تمام تر مکاریاں اور اس کی دولت کی اندھی ہوس اس کے اپنے ہی گلے کا ایک ایسا مضبوط پھندا بن جاتی ہے جس سے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کا ذکر ہے، جب ساجد کے والد کا اچانک اور انتہائی افسوسناک انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنے اکلوتے بیٹے ساجد کے نام ایک بہت بڑی اور وسیع جائیداد، بے تحاشا دولت اور شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک انتہائی شاندار اور پرشکوہ گھر چھوڑا تھا۔ ساجد کے والد ایک بہت ہی اصول پرست، رحم دل اور شریف دل انسان تھے، جو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی کسی پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی تھی۔ ان کی شرافت اور ان کی سخاوت کی قسمیں پورا علاقہ اور پورا شہر کھاتا تھا۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد اس پرسکون اور خوشیوں بھرے گھر کا نقشہ مکمل طور پر ہی بدل گیا، اور اس گھر پر ایک ایسی کالی اور منحوس نظر پڑی جس نے اس گھر کی تمام خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک تاریک اندھیرے میں دھکیل دیا۔ ساجد کی بیوی کا نام ثنا تھا، جو ظاہری طور پر تو بہت معصوم، خوبصورت اور سادی سی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے سینے کے اندر دل کی جگہ ایک ایسا پتھر دھڑکتا تھا جس میں ہمدردی یا رحم نام کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ ثنا کے دل اور دماغ پر ہر وقت صرف اور صرف دولت، طاقت اور جائیداد کی ایک ایسی اندھی اور پاگل کر دینے والی ہوس سوار رہتی تھی جو اسے کسی بھی حد تک گرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ساجد کے والد کے مرنے کے اگلے ہی دن، جب پورا گھر سوگ کے گہرے سائے میں ڈوبا ہوا تھا اور ساجد کی بوڑھی ماں اپنے سہاگ کے چھن جانے کے غم میں نڈھال اور بے ہوش پڑی تھی، ثنا نے ساجد کے پاس آ کر اس کے کانوں میں لالچ اور ہوس کا وہ زہر گھولنا شروع کر دیا جس نے ساجد کے دل سے اپنی سگی ماں کی محبت اور احترام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ثنا نے ساجد کو اپنے شیطانی جال میں پھنساتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے یہ سارا مال و اسباب اور یہ ساری کروڑوں کی جائیداد قانون کے مطابق تقسیم کی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اور ہمیں یہ ساری دولت اور یہ شاندار جائیداد اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ برابر بانٹنی پڑے گی۔ اس نے ساجد کو مزید ڈرایا اور اس کے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیا کہ تمہاری ماں بہت نرم دل ہیں، اور وہ تمہارے والد کی آخری خواہش کے مطابق اس ساری جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ کسی فلاحی ادارے، یتیم خانے یا کسی بڑے ہسپتال کے نام کر دینا چاہتی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم ساری زندگی غریبوں کی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور ہماری ساری عیاشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ثنا نے ساجد سے انتہائی رازدارانہ اور شیطانی انداز میں کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر آج ہی ایک ایسا پختہ اور گھناؤنا چکر چلائیں جس سے یہ ساری کی ساری جائیداد، یہ سارا بینک بیلنس اور یہ پرشکوہ گھر ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف ہمارے نام ہو جائے۔
اور اس بڑھیا کا اس گھر پر کوئی حق باقی نہ رہے۔ ساجد جو کہ اپنی بیوی کے حسن، اس کی محبت اور دولت کے لالچ میں پوری طرح اندھا اور بہرا ہو چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کی اس غلیظ اور شرمناک سازش میں اس کا مکمل اور بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ثنا نے ساجد کو شہر کے ایک انتہائی بدنام، مکار اور رشوت خور وکیل سے ملوایا، جس نے ان دونوں سے ایک بہت بڑی رقم لے کر چند ایسے جعلی کاغذات اور ایسی نقلی دستاویزات تیار کی جن کی بنیاد پر وہ ساری جائیداد ساجد کی ماں کی مرضی کے بغیر ساجد اور ثنا کے نام منتقل ہو سکتی تھی۔ اب ان ظالموں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ان کاغذات پر ساجد کی بوڑھی اور غمزدہ ماں کے دستخط اور انگوٹھے کے نشانات حاصل کرنا تھا۔ ساجد کی ماں ایک بہت ہی سیدھی سادی، معصوم اور کمزور خاتون تھی، جو اپنے شوہر کے غم میں اس قدر نڈھال اور بیمار ہو چکی تھی کہ انہیں اس بات کی ذرہ برابر بھی ہوش نہیں تھی کہ ان کے اپنے گھر میں ان کی پیٹھ پیچھے کیا بھیانک اور لرزہ خیز کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک رات جب وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھیں اور درد کی دوائیاں کھا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھیں، ساجد اور ثنا ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے انتہائی مکاری اور ہمدردی کا جھوٹا ناٹک رچاتے ہوئے ان جعلی کاغذات کو ہسپتال کے ضروری بل اور والد کی تدفین کے اخراجات کے کاغذات ظاہر کر کے اس بوڑھی اور لاچار ماں کے دستخط اور انگوٹھے کے نشانات ان تمام نقلی دستاویزات پر دھوکے اور فریب سے لے لیے۔ ماں نے اپنے سگے بیٹے پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے بغیر کچھ دیکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے ان تمام کاغذات پر انگوٹھا لگا دیا، اور یوں ان دونوں ظالموں نے ان جعلی کاغذات کی بنیاد پر پورے گھر اور تمام کروڑوں کی جائیداد کو مکمل طور پر اور قانونی طریقے سے اپنے نام منتقل کرا لیا۔ اور جب کچھ دن بعد ساجد کی ماں کو اس بھیانک دھوکے اور اس عظیم فریب کا علم ہوا تو ان کے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے ساجد کے پاؤں پکڑے اور اس سے انتہائی گڑ گڑا کر التجا کی کہ وہ بہت بوڑھی اور بیمار ہو چکی ہیں اور انہیں اس بڑے گھر کے کسی ایک چھوٹے سے کونے میں خاموشی سے جینے دیا جائے۔ وہ کبھی ان کی دولت یا جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں مانگے گی۔ لیکن ثنا کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم یا انسانیت باقی نہیں تھی۔ ثنا نے اپنی اصلیت اور اپنا بھیانک روپ دکھاتے ہوئے ساجد کی ماں کو اس بڑے اور پرشکوہ گھر کی ایک حقیر اور ادنا نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ وہ بوڑھی ماں جو کبھی اس گھر کی اکلوتی اور باعزت مالکن ہوا کرتی تھی، جس کے ایک اشارے پر درجنوں نوکر دوڑے چلے آتے تھے، اب وہ اسی گھر میں دن بھر کمروں میں جھاڑو دیتی، غسل خانوں کی صفائی کرتی، جھوٹے برتن مانجتی اور باورچی خانے کے تمام بھاری اور مشکل کام کرتی۔ ثنا روزانہ صبح اٹھتے ہی ساجد کی ماں پر ظلم اور ستم کے وہ پہاڑ توڑتی جو کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ روا نہیں رکھتا۔ وہ انہیں ذرا ذرا سی بات پر انتہائی غلیظ اور تکلیف دہ طعنے دیتی، ان کی جوانی اور ان کے مرحوم شوہر کا مذاق اڑاتی، انہیں سارا سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھتی اور ان کے ساتھ ایک عام اور کم درجے کی نوکرانیوں سے بھی بدتر اور ظالمانہ سلوک کرتی۔ ساجد یہ سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ انتہائی غلط اور گناہ عظیم ہو رہا ہے، اور وہ اپنی سگی ماں پر ہونے والے اس لرزہ خیز ظلم کو خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بیوی کی محبت، اس کے حسن کے جادو اور دولت کے نشے نے اسے اس قدر اندھا، گنگا اور بہرا کر دیا تھا کہ اس نے کبھی ایک بار بھی اپنی ماں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے ہر قدم پر
اور ہر ظلم میں خاموشی اور بے حسی کے ساتھ اپنی بیوی کا ہی ساتھ دیا۔ ساجد کی ماں روزانہ رات کو اپنے اس چھوٹے سے تاریک اور سیلن زدہ خستہ حال کمرے میں اکیلی بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہتی تھی۔ ان کے آنسوں کا ایک ایک قطرہ زمین پر گر کر ساجد اور ثنا کے خلاف قدرت کی عدالت میں گواہی دے رہا تھا۔ لیکن ساجد کے دل اور دماغ پر دولت، طاقت اور ہوس کا ایک ایسا موٹا اور سیاہ پردہ پڑ چکا تھا کہ اسے اپنے اس بھیانک اور شرمناک گناہ کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور وقت کا بے رحم پہیہ مسلسل اور تیزی سے گھومتا گیا۔ اس ظلم، اس ناانصافی اور اس فریب کے بستر پر ساجد اور ثنا کی زندگی انتہائی شان و شوکت اور غرور کے ساتھ گزرنے لگی۔ ساجد نے اپنے والد کی اس چھینی ہوئی دولت کو استعمال کر کے شہر میں کئی نئے اور بڑے کاروبار شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد شہر کے امیر ترین اور با اثر لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس بڑی بڑی اور قیمتی گاڑیاں تھیں، اس کے بینک کھاتوں میں کروڑوں روپے جمع تھے، اور شہر کے بڑے بڑے سیاستدان، نامور بیوروکریٹ اور اعلیٰ عہدیدار اس کے اٹھنے بیٹھنے کے قریبی دوست اور ساتھی بن چکے تھے۔ ساجد کی اس جھوٹی شان و شوکت اور اس بے تحاشا دولت نے اس کے اندر ایک ایسا فرعونی غرور اور ایک ایسا جان لیوا تکبر پیدا کر دیا تھا کہ اس نے اپنے دوستوں کے مشورے پر سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ اس کا ماننا تھا کہ دولت تو اس کے پاس آ چکی ہے، اور اب اگر وہ الیکشن جیت کر اقتدار حاصل کر لے گا تو اس شہر کا کوئی قانون، کوئی پولیس اور کوئی عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے، سب سے اہم اور انتہائی حلقے سے آنے والے انتخابات میں حصہ لینے اور الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اور دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ ساجد کی اس الیکشن اور اس کی انتخابی مہم کے دنوں میں اس کی بیوی ثنا نے اس کا بھرپور اور قدم قدم پر ساتھ دیا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں یہ جانتی تھی اور یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ اگر ساجد یہ الیکشن جیت گیا اور اسمبلی کا ممبر بن گیا تو ان کا اثر و رسوخ اور بھی زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گا، اور وہ ایک طاقتور وزیر کی بیوی کہلائے گی، جس کے بعد کوئی بھی ان کے خلاف بولنے یا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ساجد نے دن رات ایک کر کے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ اس نے شہر کے ہر چوک اور ہر گلی میں جلسے اور جلوس کیے، غریب اور معصوم لوگوں کو اپنی لچھے دار باتوں سے جھوٹے اور کھوکھلے وعدے دیے، اور اپنی اس مہم پر پانی کی طرح کروڑوں روپے کا کالا دھن بہایا۔ اس کی مہم کے دن جیسے جیسے اپنے اختتام اور الیکشن کی تاریخ کے قریب آ رہے تھے، ساجد کا غرور اور اس کا تکبر آسمان کے ان بلندیوں کو چھونے لگا تھا جہاں سے گرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہتی۔ وہ اپنے دل میں یہ پختہ یقین کر چکا تھا کہ اس پورے شہر میں اب اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ امیر اور اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ انتخابات اور پولنگ کے دن سے صرف 3 دن پہلے ساجد اور اس کی پارٹی نے اپنے شہر کے سب سے بڑے مرکزی اور وسیع و عریض اسٹیڈیم میں ایک بہت بڑا، انتہائی شاندار اور تاریخی الیکشن جلسہ منعقد کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم الشان جلسے میں پورے صوبے اور آس پاس کے تمام شہروں سے لاکھوں کی تعداد میں اس کے اندھے حامی اور عام لوگ آئے ہوئے تھے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بڑے بڑے کیمرے، ملکی اور غیر ملکی نامور صحافی اور بڑے بڑے تجزیہ نگار بھی وہاں اس جلسے کی کوریج کے لیے موجود تھے۔ اسٹیڈیم کے عین درمیان ایک بہت بڑا، انتہائی اونچا اور خوبصورت سٹیج بنایا گیا تھا، جس پر سرخ اور سفید رنگ کے قالین بچھے ہوئے تھے۔ اس اونچے سٹیج کے بالکل پیچھے ایک بہت بڑی
اور دیو ہیکل ڈیجیٹل سکرین لگائی گئی تھی جس پر ساجد کا نام، اس کی بڑی بڑی مسکراتی ہوئی تصاویر اور اس کا انتخابی نشان پوری چمک دمک کے ساتھ روشن تھا۔ اس بڑے جلسے کے ماحول میں ایک عجیب سا دیوانہ وار جوش اور خروش پایا جا رہا تھا۔ ساجد کے حامی اور اس کی پارٹی کے پرجوش کارکنان گلے پھاڑ پھاڑ کر اس کے حق میں فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے اور بلند آواز میں بجنے والے ڈھول کی تیز دھاپ پر ناچ رہے تھے۔ جب جلسے کے میزبان نے انتہائی جذباتی انداز میں ساجد کا نام پکارا تو ساجد پورے فخر، پورے غرور اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا سٹیج کے مائک کی طرف قدم بقدم آگے بڑھا۔ اس کا دل خوشی اور تکبر سے پھولا نہیں سما رہا تھا، کیونکہ اسے ارد گرد کا یہ سارا منظر دیکھ کر پورا اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ آنے والے 2 دنوں میں وہ اس الیکشن کا بلا مقابلہ فاتح بن کر اسمبلی کی اس نرم کرسی پر بیٹھنے والا ہے۔ ساجد نے مائک کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر ہجوم کی طرف دیکھا اور اپنی وہ روایتی جوشیلی بھری ہوئی تقریر شروع کی۔ اس نے عوام کو روٹی کپڑے اور مکان کے بڑے بڑے خواب دکھائے اور انتہائی جذباتی انداز میں بولتے ہوئے کہا کہ وہ اس شہر کے غریبوں، لاچاروں اور مظلوموں کا مسیحا بن کر آیا ہے۔ اس نے بلند آواز میں مائک پر چلاتے ہوئے کہا کہ اس کی پوری زندگی اور اس کی ساری دولت صرف اور صرف اس عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ سچ، ایمانداری اور انصاف کا ساتھ دیا ہے، اور وہ بزرگوں کا اور خاص طور پر ماؤں کا سب سے بڑا خادم اور محافظ ہے۔ ساجد کے منہ سے نکلنے والے ان تمام الفاظ پر پورا کا پورا اسٹیڈیم زوردار تالیوں اور اس کے حق میں لگنے والے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ ساجد نے ایک مغرور نظر اپنے ارد گرد اور سٹیج کی اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے شہر کے ان بڑے بڑے سیاستدانوں اور سرمایہ داروں پر ڈالی جو اس کی اس شاندار تقریر پر اسے داد دے رہے تھے، اور پھر اس نے اپنی اس لمبی تقریر کا سب سے اہم اور جذباتی حصہ شروع کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی۔ لیکن عین اسی لمحے جب وہ بولنے والا تھا، اس کائنات کے سب سے بڑے اور سچے منصف یعنی اللہ کی لاٹھی حرکت میں آ گئی، اور ایک ایسا ہولناک اور ایک ایسا لرزہ خیز اور ایک ایسا قیامت خیز واقعہ پیش آیا جس نے ساجد کی اس پوری کی پوری رنگین دنیا کو، اس کے اس سارے غرور کو اور اس کی اس جھوٹی عزت کو ایک ہی سیکنڈ میں راکھ کے ایک انتہائی غلیظ اور بدبودار ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ساجد کی اس جھوٹی تقریر کے عین درمیان اچانک وہ بہت بڑی اور دیو ہیکل ڈیجیٹل سکرین جو سٹیج پر اس کے بالکل پیچھے لگی ہوئی تھی، اس پر ایک دم سے رنگ بدلے۔ اس پر چلنے والی ساجد کی وہ سیاسی تصاویر غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ پر ایک دم سے ایک بہت بڑی اور واضح ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ اس ویڈیو کے چلتے ہی اور اس کے اندر سے نکلنے والی آواز کے گونجتے ہی پورے کے پورے اسٹیڈیم کے اس لاکھوں کے مجمع میں ایک دم سے ایسا خوفناک اور قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا، جیسے کسی غیبی طاقت نے سب کے منہ پر تالا لگا دیا ہو اور ان کی سانسیں کھینچ لی ہوں۔ ساجد نے مائک کے پاس کھڑے ہو کر جب اس مجمع کی یہ خاموشی دیکھی تو اس نے حیرت سے پیچھے مڑ کر اس بڑی سکرین کی طرف دیکھا اور اس ویڈیو کے اندر سے آنے والی ان جانی پہچانی آوازوں کو اپنے کانوں سے سنا تو ساجد کے پیروں تلے سے وہ زمین اس طرح کھسک گئی جیسے کوئی بہت بڑا زلزلہ آ گیا ہو اور زمین پھٹ گئی ہو۔ ساجد کی زبان اس کے حلق میں خشک ہو کر کانٹے کی طرح چبھنے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو کر سن ہو گئے اور اس کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا۔ اس بڑی سکرین پر چلنے والے اس ویڈیو میں
انتہائی صفائی کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ان کا وہی پرشکوہ گھر ہے، اور اس کے ایک تاریک کونے میں ساجد کی بوڑھی اور بیمار ماں اپنے کمزور ہاتھوں میں جھاڑو پکڑے زمین صاف کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساجد کی بیوی ثنا کھڑی انتہائی حقارت، غصے اور درندگی سے انہیں ڈانٹ رہی ہے، اور ان پر گندی گالیاں دے کر چلا رہی ہے کہ جلدی سے یہ سارا کام ختم کرو، ورنہ تمہیں آج رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ اور اسی ویڈیو کے اگلے حصے میں ساجد کی اپنی آواز بھی پورے اسٹیڈیم میں انتہائی صاف اور گرجدار انداز میں گونج رہی تھی، جس میں وہ اپنی سگی ماں کو دھکے دے رہا تھا اور انتہائی رعونت سے کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں تم صرف اور صرف ایک حقیر نوکرانی ہو، اس گھر کی مالکن نہیں ہو۔ اس ویڈیو کے اندر وہ تمام جعلی کاغذات، وہ نقلی دستخط کرنے کا سارا گھناؤنا طریقہ اور وہ ساری خونی سازش بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دکھائی اور سنائی جا رہی تھی، جو ساجد اور ثنا نے 5 سال پہلے ساجد کی ماں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے کمرے میں رچائی تھی۔ وہ ویڈیو اتنی صاف، اتنی واضح اور اتنی دردناک تھی کہ اس میں ساجد کی مظلوم ماں کے آنسو، ان کی بے بسی اور ان کی آہیں ایک ایک شخص کے کانوں تک انتہائی صاف پہنچ رہی تھی۔ دراصل یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں تھی، بلکہ یہ اس گھر میں نصب ایک ایسے خفیہ کیمرے کی پوشیدہ ریکارڈنگ تھی جو ساجد کی ماں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے ایک وفادار خادم کی مدد سے ریکارڈ کروا کر محفوظ کر لی تھی، تاکہ وہ الیکشن کے اس سب سے بڑے دن اپنے ظالم بیٹے اور اس کی مکار بیوی کا اصلی چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے۔ اور آج اس ماں نے اپنا وہ انتقام لے لیا تھا۔ پورے اسٹیڈیم میں موجود وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو چند سیکنڈ پہلے ساجد کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور اسے اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے، وہ سب کے سب ایک دم سے پتھر کے بت بن گئے تھے، اور پھر اس ہولناک سناٹے کو چیرتے ہوئے اس مجمع میں سے ایک طوفان کی طرح غصے، نفرت اور انتقام کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ساجد کا یہ اصلی اور غلیظ چہرہ دیکھ کر اسے زور زور سے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ مجمع بکھر گیا اور انہوں نے ساجد پر پتھر، جوتے اور پانی کی خالی بوتلیں پوری طاقت سے پھینکنا شروع کر دیں۔ میڈیا کے تمام کیمرے اور صحافی ساجد کی اس ذلت اور اس کی اس عبرت ناک بربادی کے مناظر کو پوری دنیا کے ٹی وی چینلز پر لائیو دکھا رہے تھے۔ ساجد کا وہ سارا تکبر، اس کا وہ سارا غرور اور اس کی وہ سیاست کی بلند و بالا عمارات ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ سٹیج پر کھڑا پتھر بنا ہوا تھا اور اس کے پاس اپنی صفائی دینے کے لیے ایک جھوٹا لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے اپنے ہی پارٹی کے حامی اور عہدے دار اس پر تھوک رہے تھے اور چلا رہے تھے کہ جو شخص اپنی سگی ماں کا وفادار نہیں ہو سکا، جس نے اپنی ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا، وہ اس عوام کا کیا خاک وفادار بنے گا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کی درجنوں گاڑیاں اسی وقت سائرن بجاتی ہوئی اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو گئیں، اور اعلیٰ پولیس افسران نے تیزی سے اسٹیج پر چڑھ کر سیدھا ساجد کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی سخت ہتھکڑیاں ڈال دی۔ اسے اس کے اس فریب، اس کی اس غداری اور اس کی سگی ماں پر کیے جانے والے اس لرزہ خیز ظلم اور جال سازی کے جرم میں سر عام پولیس کی گاڑی میں دھکے دے کر اور گھسیٹ کر ڈالا گیا، اور اس کے اس سیاسی کیریئر کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک انتہائی دردناک، ذلت آمیز اور عبرتناک انجام ہو گیا۔ جب ساجد کو تھانے لے جایا گیا تو وہاں بھی میڈیا کے رپورٹروں کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا، اور پورے ملک میں ہر طرف صرف اور صرف ساجد کی اس ذلت آمیز ویڈیو اور اس کے ظلم کے چرچے تھے۔ دوسری طرف ساجد کی بیوی ثنا، جو اس وقت گھر پر بیٹھی یہ سارا لائیو تماشا اپنے ٹی وی پر دیکھ رہی تھی، وہ یہ سب برداشت نہ کر سکی
اور پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی گھر کے تمام زیورات اور نقدی ایک بیگ میں بھر کر پچھلے دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن محلے کے لوگوں نے اسے پہچان کر پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ ساجد کا وہ شاندار گھر اور اس کی وہ بے تحاشا دولت جسے اس نے اپنی ماں پر ظلم کر کے دھوکے سے حاصل کیا تھا، وہ سب کچھ قانون اور عدالت کے قبضے میں چلا گیا، اور بعد ازاں عدالت نے وہ ساری جائیداد ساجد کی ماں کو قانونی طور پر واپس دلا کر انہیں مکمل انصاف فراہم کر دیا۔ ساجد کو جعل سازی اور فراڈ کے سنگین جرم میں جیل کی اس تاریک، تنگ اور بدبودار کوٹھری میں ڈال دیا گیا، جہاں اس کے پاس اپنی قسمت پر رونے اور اپنے بال نوچنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت نے ساجد اور ثنا کو یہ انتہائی تلخ اور سچا سبق سکھا دیا تھا کہ ظلم کی جڑیں بظاہر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، ایک نہ ایک دن وہ زمین سے اکھڑ ہی جاتی ہیں، اور مکافات عمل کا یہ بے رحم پہیہ جب کسی ظالم کے اوپر چلتا ہے تو اسے اس دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی وہ عبرتناک سزا بھگتنی پڑتی ہے جسے دیکھ کر شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ ساجد کی وہ ساری سیاست، اس کا وہ غرور اور اس کی وہ طاقت سب کچھ مٹی کے ایک ڈھیر میں مل گئی، اور وہ جیل کے اس ٹھنڈے اور سخت فرش پر بیٹھ کر اپنی اس عبرتناک بربادی کا ماتم کرتا رہا، جہاں اس کے پاس پچھتاوے اور شدید ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔